یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ 9 مئی کے کرداروں کو ریلیف دے رہی ہیں جس نے ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا، اس کے حق میں فیصلہ کر رہی ہیں۔ عدالتیں تمام فیصلے آئین کے اندر رہ کر رہی ہیں۔ آئین کے اندر جو حقوق ہر شہری کو دیے گئے ہیں وہی حقوق پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آ گیا تو اس نے پہلا حملہ عدالت پر اور دوسرا فوج پر کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے خلاف پہلے بھی تو اس نے ریفرنس بنائے تھے۔ آپ کی تو چھٹی ہونے والی تھی، ہم نے آپ کو عزت دی، مگر آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں جو آپ کو مکمل فارغ کرنا چاہتا تھا۔ ہم آئین کے پابند ہیں، اگر اس نے ہمارے خلاف زیادتیاں کی تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ زیادتیاں کریں؟ یہ غیر جمہوری، غیر انسانی رویہ ہوگا۔ ہمیں عمران خان سے محبت نہیں ہے، لیکن ہماری ایک ساکھ ہے اور آئین کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، اس لیے جہاں ریلیف بنتا ہوگا ہم دیں گے۔ عمران خان سے ہمارا اختلاف اس کی پالیسیاں ہیں، اگر وہ آ گیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، سب سیاستدانوں کو پھر جیل میں ڈالے گا، ایک بار پھر گوگی اور پنکی کا راج ہوگا، نابالغوں کی کابینہ ہوگی، میڈیا کا ناط کا تنگ ہوگا، فوج کے ساتھ تو باقاعدہ محاذ آرائی ہوگی۔ عمران کو مانسٹر مقتدرہ نے بنایا، ملک کی سیاست، عدلیہ، میڈیا، ہر ایک کو اس کی خاطر کچل کر رکھ دیا۔ اب آپ اسے عدلیہ کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں۔ ہمیں آئین کی کتاب کے اندر رہنا ہے، ہم آئین کی قیمت پر عمران کو روند نہیں سکتے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو تاریخ میں ہم جسٹس منیر اور نسیم حسن شاہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ملک ہے تو آئین ہے، معیشت ہے تو ملک ہے۔ عمران خان کو ریلیف دینے کا مطلب ہے نہ ملک رہے گا اور نہ اس کی معیشت بچے گی، اور جب یہ ملک نہیں رہے گا تو آئین کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ حقائق کو سمجھیں اور ان پر غور کر کے فیصلے کریں۔ آپ کے فیصلے ملک کو بحران میں دھکیل دیں گے۔ دیکھیں چودھری صاحب، آئین کے مطابق فیصلے ہوئے تو یہ ملک بھی رہے گا اور معیشت بھی بہتر ہوگی۔ دنیا بھر میں جہاں جمہوری حکمرانی ہے وہاں سیاسی اور معاشی استحکام دونوں آ جاتے ہیں۔ آئین کا خیال ہمیں سب سے زیادہ ہے۔ ہر روز مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ مارشل لا لگا دو، عدلیہ اور سیاستدان سب ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ آپشن نہیں ہے۔ عدلیہ کو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ وہ دباؤ سے آزاد ہے، اس کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ عدلیہ کی بات نہ مانیں تو یہ بندیال کوٹ کی طرح بے اثر ہو جائے گی، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ نہ بندیال کا دور ہے اور نہ کھوسا اور ثاقب نثار کا۔ ہم تو انصاف اور آئین کے اصولوں پر چلیں گے۔ آپ ہم سے گندے اور نا انصافی کے کام نہ کروائیں، ملک کے لیے یہی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی یہی بہتر ثابت ہوگا۔ پی ٹی آئی والے آپ کو کرپٹ کہتے رہے، آپ کے خلاف مہم چلاتے رہے، آپ کو عدلیہ سے نکالنے کے لیے ریفرنس بھیجا۔ ہم نے اس کے بالکل الٹ آپ کو دل و جان سے چیف جسٹس مانا، آپ کے ہر حکم پر ساتھ کیا، مگر آپ کو بھی ریاست کی مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا۔ جسٹس منیر سے لے کر جسٹس کھوسو تک، جسٹس نسیم حسن شاہ سے لے کر جسٹس نقوی تک، سب ریاست کے ساتھ ہی مل کر چلتے رہے، مگر اس کے نتیجے میں ملک کا بھلا ہوا یا نقصان؟ ملک کا فائدہ تب ہوگا جب فیصلے صرف اور صرف انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔ آپ کو ہماری شرافت اور دیانت کا ذاتی طور پر علم ہے۔ میرے کئی ساتھی ہمیں یہ تانا بھی سنا دیتے ہیں کہ آپ کی شرافت کی وجہ سے اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، وگرنہ 75 سال میں کوئی ریاست کے خلاف فیصلے نہیں سنا سکا۔ تو اب کیسے یہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنے فیصلوں کے نتائج کا اندازہ نہیں، آپ ملک کو بحران کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ طوفان آئے یا زلزلہ آئے، ہمارا کام صرف انصاف ہے۔ ہمیں نتائج سے غرض نہیں، نتائج کو دیکھنا ریاست کا کام ہے۔ ہم اپنے اعمال اور اپنے انصاف کردہ فیصلوں کے جواب دہ ہیں۔ آپ بھی دیکھیں آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کتنا جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنے والوں کی سیاسی وابستگی کا علم ہے، وہ فیصلہ کر کے چھٹیوں پر چلے گئے، ان سے رابطہ تک ممکن نہیں۔ اس طرح تو عدلیہ سے محاذ آرائی ہو جائے گی۔ یہ مقدمہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کے میرٹ ڈی میرٹ دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ مقدمات اتنے کمزور ہیں اور مواد اتنا فضول کہ یہ مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں اڑنے ہی تھے۔ المیہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک ریاست عدالت کو غیر جمہوری اور غیر آئینی کام کہتی رہی وہ کرتی رہی۔ اب تو ہم جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں، الیکشن کروا رہے ہیں، تو اب عدلیہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں شفافیت ہو، لوگ ریاست اور عدالت کی عزت کریں، اس کی تذلیل نہ کریں۔ عوام کے فیصلوں کو قبول کریں گے تبھی آگے بڑھیں گے۔ آپ اپنی عظمت کے لیے ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ ریاست کسی بھی شخص کی ذاتی بڑائی سے بڑی ہے۔ جو فیصلے آپ کر رہے ہیں اس کے برے اثرات ریاست پر پڑیں گے۔ ہمارا سب کا کام ریاست کے مفادات کا تحفظ ہے۔ انصاف کا اصول ریاست سے بھی بہت بڑا ہے۔ انصاف ہے تو ریاست چلتی ہے، نا انصافی ہو تو نہ ریاست چلتی ہے اور نہ معاشرہ۔ آج پاکستان جن بحرانوں کا شکار ہے اس کی وجہ عدلیہ اور ریاست کی نا انصافیاں ہیں۔ اگر انصاف کا بول بالا ہوتا تو آج پاکستان واقعی جمہوری فلاحی مملکت ہوتا۔ تزادستان کو پڑوس اور دنیا بھر سے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ ہم ایٹمی قوت ہیں، اس لیے دنیا بھر کی نظریں ہم پر ہیں۔ افغانستان سے دہشت گرد آ کر تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام آ گیا تو ریاست اور عدالت کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جہاں انصاف ہو وہیں لوگ آپس میں جڑتے ہیں، وہیں استحکام آتا ہے، وہیں معیشت اور نظام بہتر ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لمحہ موجود میں ہر ادارے یا شخص کے لیے ریاست کیا ذمہ داری ڈالتی ہے۔
آج کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کو مضبوط کیا جائے اور ریاست کے خلاف عزائم کو ناکام بنایا جائے۔ آپ اس حوالے سے ہماری مدد نہیں کر رہے بلکہ ہمارے مخالفوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں مسائل کا اصل حل انصاف میں ہے، ریاست کے حق میں، اور سیاست کے خلاف فیصلوں سے حالات اور خراب ہوں گے۔ ہماری شرافت ہماری کمزوری بن رہی ہے۔ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ ہمیں وہ کرنا پڑے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔